السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ ہمارے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا اور آپ کو برا ثابت کرنے والا، آپ کا مذاق اڑانے والا کتنا بڑا بدبخت اور بدنصیب ہے کہ دنیا میں اس کی سزا دین اسلام میں قتل مقرر ہے اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور رسوا کر دینے والی سزا ہے۔ آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ شخص، وہ بدبخت، وہ بدنصیب، وہ قسمت کا مارا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، آپ کو برا کہے، آپ کا مذاق اڑائے، اس کا اس دنیا میں کیا انجام ہوتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں چند واقعات اور مثالوں کی روشنی میں کہ اس طرح کے شخص کا دنیا میں بھی بدترین انجام ہوتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اللہ رب العالمین فرما چکا ہے کہ انا کفیناک المستہزئین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف سے آپ کا تمسخر اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ کو برا کہتے ہیں، آپ کو بدنام کرتے ہیں، آپ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے یہ اصول بنا لیا ہے کہ آپ کی طرف سے ہم دفاع کریں گے اور ہم ان کو کافی ہو جائیں گے۔ یعنی ہم انہیں سزا دیں گے، عذاب دیں گے، ذلیل اور رسوا کریں گے اور اس کا انجام بد سے بدتر کریں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں چند ایک واقعات اور مثالوں کی روشنی میں کہ جس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ کے ساتھ بے ادبی کی ہے، آپ کو اذیت پہنچائی ہے، آپ کو برا کہا ہے، آپ کو بدنام ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے، آپ کی ہنسی مذاق اڑایا ہے، اس کا انجام کتنا بدترین ہوا ہے۔ آخرت سے پہلے اس دنیا ہی میں اس کا انجام بد سے بدتر ہوا ہے۔ چنانچہ ابو لہب کا عبرتناک انجام ہمارے سامنے ہے۔ ابو لہب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا،
لیکن آپ کا بڑا دشمن تھا، بڑا مخالف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید عداوت اور دشمنی رکھتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو جمع کیا اور انہیں توحید کی، ایمان کی دعوت دی اور ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، تو سب سے پہلے ابو لہب ہی نے اس کی مخالفت کی اور آپ کو ٹوکا اور یوں کہا کہ تبا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، اے محمد تو برباد ہو جائے، کیا تو نے ہمیں یہی سنانے کے لیے جمع کیا تھا؟ تو جب اس نے اس طرح سے بدسلوکی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین نے اس کی تباہی اور بربادی کا اعلان کرتے ہوئے پوری ایک سورہ نازل فرمائی اس کی مذمت میں، اس کی برائی میں، اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، یعنی اس کی جو رئیسانہ حیثیت تھی اور جو اس نے مال و اولاد کمایا، کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا، اور وہ جلد ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھائے پھرتی تھی، لوگوں کے درمیان آگ لگاتی پھرتی تھی، یا یہ کہ وہ بھی اپنے شوہر ابو لہب کا ساتھ دیتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی میں اور آپ کو اذیت پہنچانے میں۔ اس کی گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی مضبوط رسی ہوگی جس کے ذریعہ جہنم میں وہ گھسیٹی جائے گی اور اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ابو لہب کا آخرت سے پہلے دنیا ہی میں کتنا عبرتناک انجام ہوا، کہ جو بات اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں کہی بعینہ وہی ہوا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ دنیا میں اس کا حال یہ ہوا کہ اس کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری نے، زہریلی قسم کی ایک بیماری نے آ دبوچا، عدسہ نام کی بیماری نے، جس میں چھالا پڑ جاتا ہے پورے جسم پر، اس کے پورے بدن میں یہ مرض پھیل گیا، ہر جگہ سے بدبودار پیپ بہنے لگی، اس کے بدن کا گوشت گل گل کر گرنے لگا، اس کے بیٹوں نے اس کے گھر سے اسے باہر پھینک دیا اور اس نے تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔ اس کی لاش 3 دن تک یوں ہی دھوپ میں گلتی سڑتی رہی اور لوگ اس کے تعفن اور بدبو سے تنگ آ گئے اور اس کے بیٹوں کو لعنت ملامت کرنے لگے۔ تو ان کے بیٹوں نے چند حبشی غلاموں سے ایک گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دور سے ہی دھکیل کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یہ دنیا میں اس کا بدترین اور عبرتناک انجام ہوا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔
یہ واقعہ مستدرک حاکم اور طبرانی کبیر وغیرہ میں موجود ہے۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ برا سلوک کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی ناپاک سعی کرے گا، آپ کی ہنسی اور مذاق اڑائے گا، آپ کو برا ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کرے گا، آپ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرے گا، تو اس دنیا میں اس کو سزا اگر نہ بھی ملے حکومت کی طرف سے، تو اللہ کی طرف سے اس کا انجام بد سے بدتر ہوگا اور وہ سب کے لیے نشان عبرت بن جائے گا، جیسا کہ ابو لہب کے ساتھ ہوا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ، ایک دوسری مثال اس پر کہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام کتنا بدتر ہوتا ہے، ابو لہب کے بیٹے کی مثال ہے۔ ابو لہب کے بیٹے جس کا نام عتبہ تھا یا لہب تھا، اس کا واقعہ ہے کہ اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، آپ کا مذاق اڑایا، تو اس کا انجام بھی بڑا ہی عبرتناک ہوا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ یا لہب شام کے سفر کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ سفر میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے سامنے گالیاں تو دے دوں۔ چنانچہ یہ آیا اور اس نے کہا، اے محمد، جو قریب ہوا اور اترا اور 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک آ گیا، میں اس کا انکاری ہوں، میں نہیں مانتا، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ یعنی سورہ نجم کے اندر جو اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گئے اور آسمان کی بلندیوں سے اترے اور 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک آ گئے، تو اس نے ابو لہب کے بیٹے نے گویا کہ بے ادبی کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ اور گستاخی کرتے ہوئے اس واقعے کا مذاق اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت جبریل علیہ السلام کا۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے اس واقعے کا انکار کیا جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو وہ بڑا ہی بے ادب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، آپ کو اذیت پہنچاتا تھا، جس کا یہ ایک نمونہ تھا۔ تو جب اس نے اس طرح سے برا سلوک کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے لیے ایک بد دعا نکل گئی اور آپ نے کہا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مقرر کر دے۔ تو جب وہ لوٹ کر اپنے باپ ابو لہب کے پاس آیا اور ساری باتیں
اس نے اپنے باپ کو بتائی تو اس نے کہا، باپ نے کہا ابو لہب نے کہ بیٹا اب مجھے تو تیری جان کا اندیشہ ہو گیا ہے، اس کی دعا رد نہیں جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہوا، شام کی سرزمین پر پہنچا، وہاں ایک راہب کے یعنی نصرانی ایک عبادت گزار تھا، اس کے عبادت خانے کے پاس پڑاؤ کیا۔ راہب نے اس سے کہا کہ یہاں تو درندے بھیڑیے اس طرح پھرتے ہیں جیسے بکریوں کے ریور، تم یہاں کیوں آ گئے؟ یعنی شاید ابو لہب نے اسے بتایا کہ یہ ماجرا ہے، میرے بیٹے نے اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا، تو اس نبی نے یہ بد دعا کی۔ تو اس پر اس نے یہ کہا، جب اس نے یہ کہا تو ابو لہب یہ سن کر ٹھٹک گیا اور تمام قافلے والوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو میرے بڑھاپے کا حال تمہیں معلوم ہے اور تم جانتے ہو کہ میرے کچھ حقوق تم پر ہیں، آج میں تم سے ایک عرض کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ تم سب اسے قبول کرو گے۔ یعنی میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، جو درخواست کرنے جا رہا ہوں، تم سب ہماری اس درخواست کو قبول کرو گے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو محمد نبوت کا دعوے دار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرے جگر گوشہ کے لیے، میرے لختے جگر کے لیے، میرے بیٹے کے لیے بد دعا کی ہے، اور مجھے اس کی جان کا خطرہ لاحق ہے۔ تو تم سب ایسا کرو کہ اپنے سامان اور اسباب اس عبادت خانے کے پاس جمع کر دو اور اس کے اوپر میرے بیٹے کو سلاؤ، اور تم سب اس کے ارد گرد پہرا دو۔ چونکہ وہ سرداران قریش میں سے تھا، لوگوں نے اس کی پیشکش کو منظور کر لیا۔ اپنے سب جتن کر کے ہوشیار رہے، سب کے سب، ابو لہب، اس کا بیٹا عتبہ یا لہب، اور تمام لوگوں نے سارے جتن کیے، کمال ہوشیاری دکھائی، سب چوکنا رہے، پہرے داری کرتے رہے کہ اچانک ایک شیر آیا اور سب کے منہ سونگھنے لگا۔ جب سب کے منہ سونگ چکا اور گویا جیسے کہ وہ جس کو تلاش کر رہا تھا اسے نہ پایا، تو پچھلے پیروں ہٹ کر بہت زور سے اس نے چھلانگ لگائی اور اس مچان پر پہنچ گیا جہاں ابو لہب کا بیٹا عتبہ یا لہب سو رہا تھا۔ وہاں جا کر اس نے اس کا بھی منہ سونگھا، اور اس طرح سے سونگھا کہ گویا وہی اس کا شکار تھا، وہی اسے مطلوب تھا۔ تو جب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی ہے جس کی اسے تلاش ہے، تو اس نے اس پر حملہ کر دیا، اس کے پرخچے اڑا دیے، چیر پھاڑ کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یہ سب دیکھ کر ابو لہب نے کہا کہ اس کا تو مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے بعد یہ بچ نہیں سکتا۔ یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے، اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے، اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ
کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام اس دنیا میں بہت ہی بدترین اور عبرتناک ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا۔ ابو لہب کا بھی دنیا میں عبرتناک انجام ہوا، اور اس کے بیٹے کا بھی، جو کہ عتبہ تھا یا لہب تھا، اس کا بھی اسی دنیا میں بدترین انجام ہوا۔ ان دونوں کو دنیا میں حکومتی پیمانے پر کوئی سزا نہیں دی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ان دونوں کو سزا نہیں دی تھی۔ گویا دنیا میں حکومت کی طرف سے یا اس کی طرف سے جس کی شان میں ان دونوں نے گستاخی کی، برا سلوک کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف سے کوئی سزا نہیں دی گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے انتقام لیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کا بدلہ لیا اور بدترین مزہ چکھایا، عبرتناک سزا دی۔ ابو لہب کا جو انجام ہوا کہ اسے انتہائی خطرناک بیماری نے گلا سرا کر مار دیا، اس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے، اس کا پورا جسم بدبودار ہو گیا اور بے موت مارا گیا۔ اسی طریقے سے اس کے بیٹے کو اللہ رب العالمین نے عبرتناک سزا دی، اور اسے ایک جانور نے، ایک درندہ نے، شیر نے چیر پھاڑ ڈالا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا شخص بچنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی سزا مقرر ہے، اور وہ اپنے بدترین انجام کو ضرور پہنچے گا اگر اس نے توبہ نہیں کی تو۔ گرچہ دنیا میں حکومت کی طرف سے جو سزا ملنی چاہیے وہ سزا اس کو نہ ملے، لیکن وہ اپنے انجام کو، بدترین انجام کو ضرور پہنچے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، پوری کوشش تو ضرور ہونی چاہیے ہماری طرف سے ہر سطح پر کہ گستاخ رسول کو اس کی سزا مل کر رہے، لیکن اس کے لیے عام مسلمانوں کو، عام لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور جو امن و امان کا ماحول ہے اس کو بگڑنے نہیں دینا چاہیے۔ اگر حکومت کی طرف سے مقرر سزا اس کو ملتی ہے تو اچھی بات ہے، اسلام میں جو اس کی سزا مقرر ہے وہ ملتی ہے تو اور اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ملتی ہے تو بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم ایمان والے ہیں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا دل معمور ہے، آباد ہے، اور ہمارے محبوب کو جو بھی برا کہے گا، جو بھی آپ کی شان میں گستاخی کرے گا، آپ کا مذاق اڑائے گا، آپ کو برا کہے گا، بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، تو ہمیں انتہا درجے کی تکلیف ہوگی، ہماری غیرت جاگے گی، ہمیں درد ہوگا،
اور یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہیں، اور اس کو سزا ہو اس کی پوری کوشش ہمیں ہر سطح پر کرنی چاہیے، لیکن اگر اس کو سزا نہیں ملتی ہے تو بھی جیسا کہ کہا ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، امن و امان کو نہیں بگاڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس کا انجام آج نہیں تو کل بد سے بدتر ضرور ہوگا، اور وہ عبرتناک نشان بنے گا تمام دنیا والوں کے لیے، اور آخرت میں بھی اسے دردناک اور رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوگا جبکہ اللہ رب العالمین نے ہی وعدہ کر رکھا ہے، انا کفیناک المستہزئین۔ اللہ رب العالمین کافی ہے دشمنان رسول کو برے انجام تک پہنچانے کے لیے، گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبرتناک اور رسوا کن انجام تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہے۔ اللہ اپنے رسول کی طرف سے ضرور انتقام لے کر رہے گا، جیسا کہ ابو لہب کے اور اس کے بیٹے کے واقعے سے معلوم ہوا۔ اور ہم یقین رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگڑنے والا، اسلام کا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نیک نام ہوں گے۔ جتنا آپ کے مقام اور مرتبہ کو گرانے کی کوشش کی جائے گی اتنا ہی آپ کا مقام و مرتبہ اونچا ہوتا جائے گا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوگا جبکہ خود اللہ رب العالمین نے اس کا انتظام کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بلند کر رکھا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ رب العالمین نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ اور آپ جس بلندی پر ہیں آپ کا وہ مقام وہ مرتبہ گھٹ جائے یا گر جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اور اوپر اونچا اٹھتا جائے گا۔ اور جو شخص اس طرح کی ناپاک کوشش کرے گا خود وہی ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، بے نام و نشان بن کر رہ جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان شانئک هو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کا مخالف ہے، جو آپ کا حریف ہے، وہی بے نام و نشان ہوگا، وہی جرکٹا ہوگا، اسی کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا، اسی کا کوئی ذکر دنیا میں نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی جانے والی گستاخی پر ضرور ہم جہاں تک ہمارے پاس طاقت ہے قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ایکشن لیں، لیکن اگر ایکشن نہیں لیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے تو ہم نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں، بلکہ یقین کریں کہ اللہ رب العالمین ضرور انتقام لے گا اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدترین اور عبرتناک انجام کو پہنچے گا، جیسا کہ ان دو واقعوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اور بھی واقعات اور مثالیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ کسی درس میں ان واقعات اور مثالوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جن سے معلوم ہوگا کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام کتنا بد سے بدتر ہوتا ہے اور عبرتناک ہوتا ہے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے حضور، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اے رب العالمین، جو شخص بھی
تیرے دین اسلام کے بارے میں، تیرے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تیری کتاب، تیرے کلام پاک قرآن مجید کے بارے میں بے ادبی کرے، بدسلوکی کرے، تمسخر اور استہزاء کرے، ہنسی مذاق اڑائے، برا کہے، بدنام کرنے کی کوشش کرے، تو اے اللہ رب العالمین یا تو اسے ہدایت دے اگر وہ ہدایت کا مستحق ہو، اور تو بہتر جانتا ہے کہ وہ ہے کہ نہیں، یا پھر تو اس کو وہ سزا دے، اس انجام تک اس کو پہنچائے جس کا وہ مستحق ہے، وہ عبرت کا نشان بن کر رہ جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اے اللہ رب العالمین تو بہترین معاملات کو دیکھنے والا ہے اور مسائل سے نپٹنے والا ہے، تو ضرور اپنے نبی، اپنے رسول کا حامی ہوگا، ناصر ہوگا، اپنے دین اسلام کی مدد کرے گا اور اپنے مسلمان بندوں کی مدد فرمائے گا، یہ ہمارا یقین ہے، اور اس سلسلے میں ہم تم سے دعا گو ہیں، تو ضرور اسے قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری اس التجا کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔